بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، دہشت گردی سمیت دیگر امور زیر غور آئے، اور اس کے بعد آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، قومی اسمبلی کا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں دونوں طرح کی کیفیات تھیں، ایک بڑی جس کو ہم کہیں گے ہم آہنگی یا ایک صلح جوانہ کوششیں، اور دونوں طرف سے اس کا آپ یوں کہہ لیں کہ قبولیت آپ اگر کہنا چاہیں تو ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر رہے تھے، آگے چیزیں بڑھ رہی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف اگر میں اس کو اپنی زبان میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات چاہتی ہے، لیکن حکومت مذاکرات چاہنے کے باوجود کسی جھجک کا، کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے اگر آپ کہیں کہ باضابطہ طور پر دعوت دے دی پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی، تو آپ یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں دے دیا، لیکن انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا کہ پچھلی دفعہ وزیر اعظم نے ہاؤس کے اندر اپوزیشن لیڈر کو یہ مذاکرات کی دعوت دی تھی، لیکن اس کا جواب عمر ایوب صاحب نے بہت ٹیڑھا الٹا ملٹا دیا تھا، جو ایک سیاسی جواب نہیں ہو سکتا۔ ایک اپوزیشن لیڈر کا جواب یہ والا بنتا نہیں تھا، ایک صدق کے دل سے کوشش تھی وزیر اعظم کی، لیکن اس وقت اپوزیشن حکومت کی اس آفر کو خاطر میں نہیں لائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف، وہ والی تحریک انصاف جو چوروں ڈاکوؤں سے، طالبان سے، دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کرتی تھی کہ ان کے ساتھ تو بیٹھا جا سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ۔ کبھی مینڈیٹ واپس کیا جائے فارم 47 والا، کبھی 26ویں آئینی ترمیم واپس کی جائے۔ مذاکرات کے لیے مطالبات ہوتے ہیں، شرائط نہیں، تو یہ شرائط ہوتی تھیں عجیب و غریب قسم کی جو ناقابل قبول ہوتی تھی۔ اب شرط بھی کوئی نہیں ہے، مطالبات ہیں ایک دو چھوٹے موٹے، تو لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چلیں یہ اس کو تو ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے وجہ کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس لیول کے اوپر کیوں آئی کہ وہ بغیر یعنی غیر مشروط مذاکرات ایک طرح سے وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسری طرف کہ حکومت جو کہتی تھی کہ یہ سیاسی عمل کے اوپر یقین نہیں رکھتی اپوزیشن یا پاکستان تحریک انصاف، تو اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں تو رکاوٹ کیا ہے؟ فوری طور کے اوپر مذاکرات کیا شروع ہو سکتے ہیں؟ حکومت کے تحفظات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے پاکستان کے چوٹی کے سیاستدان کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، صحافی جن میں سلمان غنی صاحب سر فہرست ہیں، پولیٹیکل رپورٹر ہیں، سعید چوئی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، قانونی معاملات کے ماہر ہیں بلا شک و شبہ، لیکن سیاست کے اوپر بھی ان کی گرفت مضبوط ہے، اور نور اللہ صاحب جو ہیں وہ سیاستدانوں کا ایک خاص رول سمجھتے ہیں، ان کے نظریات ہیں، اور لگتا ہے کہ بات اسی طرف جا رہی ہے، ان کے مطالبات شاید سیاستدان سن رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ سر۔ سلمان صاحب، یہ وزیر اعظم کی کابینہ کا اجلاس، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ وہاں پر جو باتیں ہوئیں زیادہ تو وہی تھا جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، جو کشتی ڈوبی ہے یونان میں، لیکن یہ جو اسمبلی میں آج ساری صورتحال تھی اس کے اوپر آپ سوال میں نے 2-3 رکھ دیے ہیں، تو وہی ہم نے تلاش کرنے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ تحریک انصاف کا تکبر، غرور سیاسی، وہ کیا کہنا چاہیے، وہ کیوں ایک کہہ لیں کہ ہوا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہر دور کے اندر سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی، جھگڑتی، الجھتی نظر آتی تھیں، لیکن کچھ نکات پر ان کا اتفاق رائے ہوتا تھا، ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی قرار دیا گیا۔ تو میں آپ کو ہر دور کے اندر 2 بندے دونوں سائڈ سے بتا سکتا ہوں جو آپس میں رابطے میں رہتے تھے، لیکن پچھلے کوئی 1 دہائی سے پاکستان کی سیاست میں ٹکراؤ، تناؤ، الزام تراشی، گالی گلوچ، اس کا رجحان بڑھا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا ابتدائیہ دیا ہے کہ جی آج کے ایوان کے اندر میں کبھی زیادہ آج میں نے وہ ساری ڈیبیٹ دیکھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جی لوگوں کے اندر یہ تحریک موجود ہے کہ ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کے سیاسی حالات پر اور عام آدمی پہ اچھے نہیں پڑ رہے۔ اور آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب بہت بے چین ہے مذاکرات کے لیے،
وہ ایک فکرہ ہے کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، کہ بات یہ کہ اگر آج سے آپ 10 دن 15 دن پہلے کا دیکھیں سین، تو 24 نومبر اور اس کے بعد 26 نومبر کے اندر جو کچھ ہوا کہ مذاکرات ہوئے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ جب آپس میں بیٹھے، اور یہ انیشیٹو بھی گورنمنٹ کا تھا، محسن نقوی صاحب کا، اور مذاکرات میں طے پایا کہ آپ کو ہم دھرنے کے لیے ایک جگہ مختص کریں گے، اور وہ اس پہ اتفاق رائے ہو گیا، اور اس اتفاق رائے کے بعد آخر کوئی انیشیٹو کہیں سے آیا یا کہیں سے کوئی ڈائریکشن آئی تو انہوں نے پھر چڑھائی شروع کر دی۔ دیکھیں ایک وقت میں چڑھائی نتیجہ خیز ہوتی ہے، ماضی کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز احتجاج بھی کرتی رہیں، لانگ مارچ بھی کرتی رہیں، دھرنے بھی دیتی رہیں، لیکن ایک لمٹ ہوتی تھی۔ اور اب اس ساری کیفیت کے بعد اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس بات پہ آئے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنی چاہیے، اور یہ بڑی تکرار اور اصرار کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے اس پہ 2-3 اتوار کے روز میری پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ سر جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں کبھی سیاسی ڈائیلاگ سے انکاری نہیں ہوتے، تو انہوں نے درست کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو بطور اپوزیشن لیڈر اس وقت کے پرائم منسٹر کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا کہ سیاست اپنی جگہ، پاکستان کی معیشت پہ ہم مل کے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا اس وقت بھی ہاتھ انہوں نے جھٹک دیا، اور یہ چند ہفتے پہلے انہوں نے دیکھیں سب سے اگر کوئی سنجیدہ فورم ہوتا ہے مذاکرات یا ڈائیلاگ کی بات کرنے کا جو دنیا قبول کرتی ہے، وہ پارلیمنٹ کا فورم ہوتا ہے۔ وہ بیانات اعلانات سے ہٹ کے پارلیمنٹ کے فورم پہ خود پرائم منسٹر صاحب نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو جیل کے اندر پرابلمز ہیں یا دیگر سیاسی ایشوز پہ کوئی آپ کا ہے تو میں آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے جو کچھ جواب میں کیا وہ ریکارڈ کا حصہ میں وہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم تحریک انصاف کا کلچر دیکھتے ہیں نا، میں ان کی ساری سیاسی تاریخ جو ہے اس میں خان صاحب کا جارحانہ عزائم اور احتجاجی آپشن، یہ وہ اسے بروئے کار لاتے رہے، حکومتوں کو ڈیفینسو بھی کرتے رہے، لیکن اس وقت میں اور آج میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس وقت جب وہ کر رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے تھپکی حاصل ہوتی تھی انہیں، ان کو وسائل بھی مہیا کیے جاتے تھے، ان کے کھانوں کا بندوبست بھی ہوتا تھا۔ اب یہ صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو میں نے کہا نا کہ کچھ لائنز ڈرا کرتی ہیں پولیٹیکل فورسز کہ سیاسی قوتیں، میں بڑی تلخ بات کہنے لگا ہوں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومتوں کی طرف کم دیکھتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ دیکھتی تھی، وہ اپنے راہ و رسم اچھے رکھتے تھے تاکہ کل کو راستہ ملے۔ انہوں نے یہ سیاسی قوتوں سے مذاکرات کے تو ٹوٹلی انکاری تھے، بانی پی ٹی آئی، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی۔ کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا جب وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ نہ کرتے ہوں۔ اور آج جب وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں، دیکھیں سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی صحبتیں برداشت کرتا ہے کہ آج اگر یہ لوگ آئے ہیں، زد میں آئے ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دیکھیں اگر تو آپ پولیٹیکل فورس کو ٹارگٹ کر رہے ہو نا تو راستہ نکلتا ہے، آپ تو پاکستان کی فوجی اور قومی املاک پر چڑھ دوڑے، اور یہ کام آپ کا دشمن نہیں تھا کر سکتا دن دہاڑے، اور کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آج جو بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے نا وہ اس بنیاد پہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج رانا ثناء اللہ نے بھی کہا بات کرنے کے لیے تیار ہیں، خواجہ آصف صاحب جیسے، خواجہ صاحب ذرا سخت لائن لیتے ہیں، انہوں نے شیر افضل مروت کو سراہا، انہوں نے کہا اگر شیر افضل مروت یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اس کا مطلب تحریک موجود ہے۔ لیکن کیوں نہیں ہو پا رہے؟ بات یہ کہ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوں، خان صاحب کی گارنٹی کون کرے گا؟ ایگزیکٹلی اصل بات یہ ہے کوئی جس بندے کی گارنٹی کرنے کے لیے کوئی نہ ہو، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ان کی پارٹی کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ہم پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرا ہمارے پاس گرنٹر کوئی نہیں ہے، اور مذاکرات تو پہلے بھی ایک دفعہ ناکام ہوئے جی میں اس لیے آپ ایک دفعہ کہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسمبلیاں ٹوٹی ہیں بلکہ کسی نتیجے میں پہنچ چکے تھے۔ یہ بالکل درست کہا آپ نے، آپ کو ڈیٹ بھی یاد ہوگی کہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کر دیا کہ جی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اس ڈیٹ کو الیکشن، لیکن اس کے بعد کس نے کہا تھا کہ نہیں یہ اسمبلیاں فلاں ڈیٹ کو ٹوٹیں گی؟ بات یہ کہ یہ سیاسی ڈائیلاگ میں ڈکٹیشن نہیں ہوتی، اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی بات یہ کہ یہ ذرا تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں پھر میں ان کو جواب دوں گا۔ دیکھیں کوئی بھی سیاسی آدمی جو ہے نا وہ سیاسی ڈائیلاگ سے بھاگ نہیں سکتا۔ آج نہیں آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب، میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں بڑے ذہین سیاستدان ہیں،
وہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکالتے ہیں کہ آج انہوں نے ان کی تقریر پن ڈراپ سائلنٹ تھا، انہوں نے اپنا کیس پیش کیا، اس کے جواب میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بات کی انہوں نے بھی حقیقت حال، تو مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی سٹیپ نہیں لیں گے، وہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے. سیاسی نزاکتیں بھی ہوتی ہیں نا. دیکھیں اصل آپ کا طرز عمل ہے، پی ٹی آئی اگر اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرتی ہے تو ان کے لیے راستہ نکل سکتا ہے، لیکن جب جو بندہ اندر بیٹھا ہے اس کا طرز عمل پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ ان کو عادت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جی حکومتوں پہ پولیٹیکل فورسز پہ چڑھ دوڑا جائے، لیکن ایک غلطی وہ ایسی کر بیٹھے ہیں جس کا خمیازہ انہیں بالکل. آج اگر وہ جیل میں بیٹھے ہیں تو کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں بیٹھے، ریاست کی وجہ سے بیٹھے. صحیح چوہی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کے چیئرمین کی پوری سیاست دیکھیں، اور پنجابی کا ایک محاورہ ذہن میں آتا ہے، ات خدا دا ویر. تو اس طرح کی سیاست اور پھر اچانک سے دھڑام سے ہر چیز کے اوپر آ جانا، یعنی کہ ہم ہر بات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مینڈیٹ کا بھی ذکر رہنے دیں، 26ویں ترمیم کو بھی چھوڑ دیں، بس یہ ہے غیر مشروط مذاکرات، غیر مشروط مذاکرات کرتے. تو یہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ملک و قوم کا ہے، کہ ملک و قوم کا نقصان ہو رہا ہے، اس طرح کے ڈائیلاگ بولے جا رہے ہیں، تو جب آئی ایم ایف کو خط لکھے جاتے تھے وہ ملک و قوم کا نقصان نہیں تھا؟ یہ اصل میں تو ایک ذات کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ ڈالا جیل میں بند ہے. تو کل بھی انہوں نے ایک دن پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی سیاسی جماعتوں کے، ان کی اپنی قیادت کے ساتھ، جو وہ جی ایچ کیو والا کیس تھا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں تھے، اس سے ملزم ہیں، فواد چوہدری صاحب بھی ہیں، اور ان کے بارے میں خیال ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر، اگر یہ فواد چوہدری صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہیں، لیکن خیال ہے کہ وہ صاحب مشورہ دینے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو یہ کہا بھی تھا کہ میری ملاقات کروا دیں یار، یا لیڈرشپ جو میرے پاس آئے میں بھی کو مشورہ دینا چاہتا ہوں. تو وہاں جو باتیں ہوئی، وہاں باتیں یہی ہوئیں جو سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جناب مذاکرات کریں اور یہ، لیکن اس کے بعد جو ان کا بیان سامنے آتا ہے وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی یار میری ملاقات کروائیں کوئی، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور محمود اچکزئی صاحب کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی انہوں نے، جناب انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اپیل کی ہے کہ اسے نافرمانی ختم کر دیں. حالانکہ ایک دن پہلے ان کا وفد جا کے ان کو یہ ریکویسٹ کر کے آیا تھی جناب آپ یہ اپیل کریں. اچھا ٹھیک ہے نا، یعنی وہ فرمائشی پروگرام وہ تھا. لیکن دوسری طرف انہوں نے آج بھی جو وہااں تقریریں ہوئی ہیں، علی محمد خان صاحب اور دیگر جو ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نہیں بولنا ہم نے، وہ جو 26 نومبر کو جو ہوا ہے وہ والی بات. اور انہوں نے جب بات کی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب غیر مشروط وہ ہمارے مطالبات ہیں، وہ شرطیں نہیں، دو جو آخر پہ رہ گئی تھیں وہ مینڈیٹ سے شروع ہوئی تھی، مینڈیٹ چوری سے، اور آ کے ختم ہو گئی تھی جناب 9 مئی کا کمیشن بنا دیں اور 26 نومبر کا 9 مئی کے تمام ملزمان کو رہا کیا جائے. اس کے بعد اگلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، جو بھی کارکن گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے. لیکن جو یہ فرما رہے ہیں، جو لب و لہجہ ان کا، یہ جیسے پہلے آپ نے بھی فرمایا کہ جناب اپریل میں پی ڈی ایم کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے تھے، جناب اجلاس جو وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے بجٹ کے بعد، اور پھر الیکشن ہو جولائی میں، پتہ نہیں کون سی ڈیٹ تھی. لیکن بھائی صاحب جو ہیں وہاں سے لے کے آگے جناب نہیں، جب ان کو پتہ چل گئی اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے کہ میرے پریشر پہ یہ ہوا ہے، دیکھیں میں لے کے آیا ہوں یہاں پہ وہ احتجاجی ریلی، اپر ہینڈ رہنا چاہتے ٹھیک ہے، اپر ہینڈ. اب بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو کوئی اپنے، یا تو اپنے جو کارکن ہیں ان کے سامنے ایک انہوں نے جو اپنا بت تراشا ہوا ہے خود ساختہ، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنا امیج اس حوالے سے، مزاحمت. نہیں، ایک جو بات انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب نئے دور کا جنرل ڈائر، یہ باتیں کر کے پھر اس کے بعد اگر وہ توقع رکھیں کہ جناب یہ جناب وہ آئیں گے، جا یہ رہے ہیں، اور ان کی مجبوریاں جو انہوں نے کیے ہوئی ہیں، جو بھی حرکتیں ان کی ہیں فیض امیر صاحب کے ساتھ مل کے، اور دیگر جو بھی معاملات سارے اب قوم کے علم میں آ چکی ہوئی ہیں ساری باتیں. تو اپنی جان چلانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ، ایک بندہ جو ہے، یہ
सारी, यानी कि इधर भी गेम करने की कोशिश कर रहा है, इधर भी गेम करने की कोशिश कर, वीटो पावर तो उसके पास है। ये अगर मुज़ाकरात कर भी लें, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ख्याल से ये बात की है, तो वो जो अंदर बैठा हुआ है वो सारा कुछ सबोताज कर देता है। एतमाद का फुकदान है, इत्मीनान का फुकदान है। और जैसे सुलेमान गनी साहब ने कहा कि इसमें एतबार कौन करेगा। अगर और एक और बात मैं ये कह दूं कि ये इनके जो अंदर खाते सुनने में आ रही चीजें कि चलो जनाब ये कम से कम इतना तो कर देना कि इनको केपी में मुंतकिल कर दिया जाए। इस तरह से इनके खुद इनके अपने जो साफी हैं इनके साथ वाबस्ता लोग हैं, केपी यानी जेल में मुंतकिल कर हाँ दिया। वहाँ जेल में अगर आप किसी सूबे की जेल में मुंतकिल करते हैं तो सूबे की हुकूमत को ये इख्तियार होता है कि बेल पे आपको रिहा कर सकते हैं। पंजाब में इसकी मिसालें मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हर दूसरे दिन एक बात करते हैं बांग्लादेश की। क्या ये जो इनकी कुव्वत है पीटीआई की, एक सूबे में उनको ये कह दिया जाएगा जनाब आप वहाँ सूबे में जाकर अपनी पूरी कुव्वत जो है वहाँ जाकर बैठ, जो पूरी क़यादत और पूरी कुव्वत एक सूबे के अंदर, ये सूबाइयत का भी अब कार्ड खेल रहे हैं और नस्ली जो कह सकते हैं वो कार्ड भी खेल रहे हैं। कि जनाब वो जब आए हैं ये नवंबर को, 24 नवंबर को वहाँ से, तो क्या नारे लगाते आए और किस कौम की तारीफ करते हैं, वो हमारे भाई हैं। हमने तो आज तक इस तरह का कोई, खास तौर पर पंजाब में तो मैंने कोई तासर नहीं देखा था इस तरह का कि जनाब वो ये हैं वो ये हैं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन वहाँ खास तौर पर फिर पंजाब पुलिस को जिस तरीके से उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए रीलमीन गंडापुर साहब ने, ये सवाइयत की तरफ नहीं जाता। फिर ये कैसे तवक्को कर सकते हैं जनाब एक बंदे को, जनाब पूरी पीटीआई की क़यादत सारे मफरूर इश्तिहारी वहाँ जाके पनाह लेके बैठे हुए हैं और ये सवाइयत की बात भी करते हैं, सवाइयत तसब की बात भी करते हैं। और अगर इनके बंदे को इनके अगर ये है मुतालबा कि वहां भेज दिया जाए, फिर तो पूरी कुव्वत जो है वो एक सूबे में, और वो ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नूरुल्लाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो सियासी हिकमतें और कबाहतें हैं उनको सामने रखते हुए आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रस्ट करेगी और मुज़ाकरात का आगाज कर देगी? ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता, मुज़ाकरात हुकूमत चाहती है और उसकी हतमी सूरत यही निकलेगी कि बानी तहरीक इंसाफ उसमें से माइनस हो जाएंगे और बाकी पार्टी के लोग जो हैं उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करके शायद मुज़ाकरात करें। क्योंकि आज की तारीख तक जब वो बानी तहरीक इंसाफ को अपने साथ समझते हुए, तो फिर ये किस तरह मुमकिन है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि माजी गवाह है, जैसे भी जिक्र हुआ कि वो तनाज़ात जिन पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की हठधर्मी की वजह से वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके थे। आज भी यही सूरत हाल है। अब कल का बानी तहरीक इंसाफ का जो पैगाम, जिसका भी एक तरफ मुज़ाकरात की बात है और दूसरी तरफ वो तारीख के मनफी पहलुओं की तरफ या किरदारों की तरफ जिक्र करके वो आज भी वही नफरत अंगेज 26 को हम भूलने नहीं देंगे। अच्छा, ये भी एक उनका वैसे बहाना ही है। आज वो कह रहे हैं हम 26 नवंबर को नहीं भूलने देंगे। कुछ अर्सा पहले तक वो कहते थे हम 9 मई को नहीं भूलने देंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 9 मई वाले वाकयात पर गर्द बैठ जानी चाहिए, अब वो उसको भुलाना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह 26 नवंबर भी वो बिल्कुल ठीक कह रहे नहीं भूलने देंगे। असल में तो हुकूमत ने और रियासत ने इस चीज़ का इंतजाम करना है कि इसको हमने भूलने नहीं देना। ठीक है। जब रियासत पर हमला किया गया, जब वफाक पर हमला किया गया, जब लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया गया, एक पुलिस वाला शहीद हुआ, 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, दीगर जो नुकसानात हुए वो सब इनकी वजह से हुए हैं। आज जब वो 26 नवंबर का हिसाब मांग रहे हैं तो पहले तो उन्हें हिसाब देना होगा कि 26 नवंबर का वाकया हुआ क्यों था, क्यों उन लोगों को पेशावर से लेकर, जिनको वो पुरअमन और निहत्ते कहते हैं, जिनके हाथों में क्लैशनकोव्स, स्टेन गन्स, पिस्टल, गैस शेल्स, ये सारी चीज़ें मौजूद थी, वो निहत्ते कैसे हो सकते हैं? वज़ीर आला केपी जब खुद बयान देते हैं कि हमने 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को, पंजाब पुलिस के एहलकारों को अगवा करके उनसे बानी तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगवाए, तो ये क्या इंप्रेशन देना चाह रहे हैं वो? तो वो ठीक कह रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, हमें नहीं भूलना चाहिए। हम जो हमारी तारीख के सानहे हैं, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हमारी मईशत को, हमारे माशरत को, हमारे सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया, उन सबको हमें भूलना नहीं चाहिए। और उसका तरीका सिर्फ एक ही होता है कि कानून के मुताबिक उनका एहतसाब होना चाहिए। जब उनका एहतसाब होगा तो हम आइंदा के लिए उनका रास्ता रोक सकते हैं। अगर 9 मई का एहतसाब वक्त पर हो जाता तो शायद आज हम 26 मेरा तो ख्याल है कि वो उसी एहतसाब को रुकवाने के लिए उस तरफ चल पड़े। अच्छा, अब मसला ये देखें, जहाँ जब बात होती है मुज़ाकरात की तो 2 बड़ी
پارٹیز جو اسمبلی میں موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے رہنماؤں کے آپ بیانات دیکھیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہو سکتے. ادھر پیپلز پارٹی کے شرجیل محمد بھی یہی فرما رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسی شرائط یا ان کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. مذاکرات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بارہا انہیں دعوت دے چکی ہے. جب یہ لوگ اپوزیشن میں تب بھی، جب بانی تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی، جب وہ حکومت سے نکلے، الیکشن سے پہلے بھی مذاکرات کی دعوت دی، الیکشن کے بعد مذاکرات کی دعوت دی، بار بار مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے. لیکن مذاکرات اس شرط پہ نہیں ہو سکتے کہ ایک جتھا اٹھے اور وہ آ کر یہ اعلان کرے کہ ہم جیل میں بند اپنے مجرموں کو نکال کر لے جائیں گے. ہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں، وہ بیٹھیں، اس میں اگر کہیں انہیں سمجھ آتی ہے کہ قانون کے مطابق جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہاں پر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کے لیے بات ہو سکتی ہے. اور پارلیمنٹ سے اہم فورم کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے آپ بھی فرما رہے تھے، سب سے اہم فورم پارلیمنٹ ہے جو دنیا بھر میں ایکسیپٹ ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ میں ان کی پاس اچھا نمبر موجود ہے اور ان کے پارلیمنٹیرینز بڑی سینسیبل بات بھی کرتے ہیں. آج بھی جیسے ہم نے جو بیانات سنے ہیں اس میں بڑی سینسیبل باتیں ہیں. لیکن جب یہ بات حتمی فیصلے کے لیے بانی تحریک انصاف کے پاس جاتی ہے تو اس میں سے وہ سینس والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں پھر ہٹ درمی آ جاتی ہے. وہاں پر ایک شخص جو ریڈ لائن اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کے ساتھ جب وہ چلتے ہیں تو پھر اس میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. پھر تو یہ معاملات اسی طرح سے خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، آپ نے اگر غور کیا ہو تو یہ مذاکرات کا جو ایک دم راگل اپنا شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے بعد اس میں شدت آ گئی، کیوں؟ دیکھیں ابھی جو بات، ایک تو نور اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ لا تلقی کا اعلان کریں. میں بطور جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ نہ ایسے ممکن ہوتا ہے، نہ کوئی اپنی لیڈرشپ کو چھوڑتا ہے. یہ وہ دراصل -1 والی بات ہے جو پاکستان کے اندر آتی ہے اور عوام میں اٹھ جاتی ہے. اس پارٹی کے اندر فیصلہ سازی کا اختیار اسی شخص کو ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے. جب تک وہ اپنا ایٹیچیوڈ تبدیل نہیں کرے گا تو یہ معاملہ ان کا بہتر نہیں ہوگا. اور اس پہ پریشانی کسی اور کو نہیں ہونی چاہیے، پریشانی ان کی پارٹی کے اندر ہے. یہ بحرانی کیفیت جو پارٹی کے اندر نظر آئی ہے وہ اسی لیے تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے لاسٹ پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سول نافرمانی کی جو بات کی تھی، دراصل وہ توجہ ہٹانے کی ایک کوشش کی. اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا یہ سول نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے. بات یہ کہ پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے، یہ جو سول نافرمانی ہونی ہے، کوئی یہ جو تفصیلات ظاہر امریکہ یا برطانیہ سے نہیں ہے، بڑی تعداد مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہے. اور ان کے یہاں پر خاندان موجود ہیں. اور پاکستان سے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ سیاسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن تو ضرور ہوگی لیکن ان کی اولین ترجیح پاکستان اور ان کا خاندان ہے. اور آپ نے وہ جو آئی ایس پی آر کی بات کی ہے، دیکھیں اگر اس میں کوئی رکاوٹ سمجھی جا رہی ہے تو اس میں 9 مئی کا واقعہ ہے. 9 مئی کا واقعہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اس لیے کہ ماضی کے اندر یہاں پاکستان کے پولیٹیشینز پھانسی پہ چڑھ گئے. ان کو پتا تھا کہ ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا چیزیں کون کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے. کوئی ریاست پہ چڑھ نہیں دوڑا تھا. اور یہ 9 مئی کے واقعے، دیکھیں میرا بطور پاکستانی جرنلسٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے سے پہلے کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر پاتا تھا. ہم ایک نیوکلیر پاور تھے، ہمارا دشمن ہے ہندوستان، وہ اس واقعے کو جواز بنا کے کیا کچھ نہیں کہتے. بھائی بات ہے وہ کون سی دشمن کمی چھوڑ رہا تھا جو ہم پاکستان کے اندر سے پوری کر رہے تھے. اور اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ سیاست برائے سیاست ہوتی تھی. آپ معیشت کے ساتھ بھی کھیل رہے تھے، آپ دنیا بھر کے اندر اپنی پارٹی کو ڈائریکشن جاری کر رہے تھے کہ ریاستی اداروں کے خلاف وہاں پر احتجاج کیا جائے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا جی امریکہ میں مظاہرہ ہم نے نہیں کیا. اگلے دن بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں میری ڈائریکشن پہ ہوا ہے. آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیں. ہم نے اس بات کا تو ذکر کر دیا کہ جی کس وجہ سے وہ ڈیفینسو پہ آئے ہیں. اصل بات اگر آپ دیکھی جائے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے، ہمارے اس سیاسی طاقت یا عوامی طاقت جو وہ کہتے ہیں بروئے کار لانے سے حکومت بھی ڈیفینسو پہ آ جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی. لیکن وہ اثر انداز ہو رہا تھا پاکستان کی معیشت پہ. آپ ذرا معاشی اشاریہ اپنے اٹھا کے دیکھیں کہ سٹاک ایکسچینج آپ کی 1,16,000 پہ پہنچ چکی ہے اور اب آپ کا یہ آ گیا 13 پہ آ گیا آپ کا شرح سود جو آ گئی. اور شرح سود 11 تک آ جانی ہے. یہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں. انہیں نظر نہیں آ رہا، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے تو سب کچھ اس لیے کیا تھا
کہ جب معیشت پہ ہم اثر انداز ہوں گے تو یہ سرنڈر کر جائیں گے. اور معاشی حوالے سے ایک کریڈٹ آپ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر کو ضرور دیں. دیکھیں وہ جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں وہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرتے نظر نہیں آتے, وہ معیشت کی بات کرتے ہیں, بلکہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سوائے معیشت کے اور کوئی بات نہیں کرتے. اور وہ بطور اپوزیشن لیڈر بھی یہی بات کرتے تھے. دیکھیں انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو یہی کہا تھا کہ معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, آئیں مل کر چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطرناک زون سے ہم نکل گئے ہیں. معاشی حوالے سے پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جب ہم معاشی اشاریوں کی بات کرتے ہیں, شرح سود میں کمی آئی ہے, اس کے بعد اگر یہ پاکستان کے مسائل زدہ لوگوں کی یہ مہنگائی کے چنگل سے نجات دلا دیں تو پھر اس کی سیاست ویسے ختم ہو جائے گی. اور بات یہ کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کی نظر ہوتی ہے عوام کی حالت زار پہ. وہ دیکھتے ہیں کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. یہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر تھا, انہوں نے کہا مجھے اس چیزوں سے کیا غرض, میں اس لیے آیا ہوں. دیکھیں اس کے پاس جو اصل آپشن تھا وہ یہ جارحانہ عزائم تھے اس کے, وہ احتجاج کا آپشن تھا, وہ سب کچھ برے کار لا کے دیکھ چکے ہیں اور اب ڈیفینسو پہ آ کے کھڑے ہیں. اس کے بعد تو میرا خیال ہے حالات ہی بدل گئے. میں آپ کو اگر آپ دیکھیں عمران صاحب, آپ کے علم میں ہوتی ہیں چیزیں, 24 سے پہلے ان کو ایک ریلیف ملنے جا رہی تھی. گورنمنٹ چونکہ بیلاروس کا پرائم منسٹر آپ کے پاس آ رہا تھا, گورنمنٹ کی مجبوری تھی, گورنمنٹ نے کہا کہ ان سے بات کرتے ہیں. آپشن جو سیاسی لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ مذاکرات کا ہی ہوتا ہے. ان سے بات چیت کی گئی کہ آپ یہاں پر اسلام آباد کے اندر تماشا نہ لگائیں, اور تماشے ان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. چین کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا جب دھرنا تھا, منت ترلا. دیکھیں یہ بات خود پاکستان کے پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ میں نے خود جنرل رحیل شریف کے پاس گیا کہ آپ اپنا رسوخ بروکار لائیں, چین کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, وہ پاکستان کا مہمان ہے. انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو میں نہ مانوں والی جو گردان ہے نا وہ گلے پڑ گئی ہوئی ہے. ایٹیچیوڈ کا پرابلم. وہ ایک پنجابی کا فکر ہے نا کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئی ہیں دنداں نال کھولنیاں پڑنی ہیں, آج اس صورتحال سے دو چار ہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی سادگی آپ اس کو کہیں کہ کیا کہیں, سلمان غنی بڑے بچور آدمی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں, وہ کہتے ہیں بات وہ اصولی طور پر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن مذاکرات نہیں کریں گے سسٹم نہیں چل سکتا. لیکن تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں سسٹم نہ چلے. ابھی تک تو ان کی ساری کوششیں کاوشیں بلکہ ان کی سروائیول اسی میں ہے کہ پاکستان اللہ رحم کرے سری لنکا ٹائپ کوئی چیز بن جائے. اس فیز سے ہم گزر چکے لیکن کیا وہ مایوس ہو گئے ہیں اپنی, یہ دیکھیں اس لیے مذاکرات کی طرف یہ انہوں نے کوششیں کر کے دیکھی ہیں. جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد میرے خیال 40-42 بلکہ یہ ملا کے تو 45 کے قریب وہ جو ہے اس طرح احتجاج کی کالیں شالیں دے چکے ہیں. اور ہر دفعہ وہ اس میں شدت کی بجائے کمی آئی ہے. آخری جو ان کی کوشش تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ وہاں سے آ رہے ہیں, 24 کی ہاں 24 اور 26 کا جو 26 کو تو وہ بھرم سارا ہو گیا نا, سارا کچھ جو بھی ہو گیا وہ سارا معاملہ اس میں ڈراپ سنگھ 26 کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ اب تحریک چلانا وضاحت بس میں نہیں ہے. اور دوسری جو بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹویٹ اگر آپ ان کا پڑھے وہ گدڑ بکی ہے, وہ گدڑ بکیاں مار رہے ہیں جو بھی ہے. وہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو باوجود اس کے کہ اس وقت نام نہاد میں کہہ رہا ہوں اس کو سیاسی عدم استحکام, نام نہاد اس لیے کہ صرف یہ ایک بندہ ہے جس نے انتشار بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا ایک بات کر دیتے ہیں یہ پی ٹی اے والے, اور پھر ایک ہفتہ جو ہے ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں صحافی, اس کو اسی پہ بات ہو رہی ہے اسی پہ بات ہو رہی ہے, لگ نہیں رہا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, سول نافرمانی سے کیا ہونے والا. آپ ہی کے پروگرام میں یہاں بیٹھ کے کہا کہ یار کوئی سول نافرمانی کہاں ہونی ہے, کیا ہونا, کچھ نہیں ہونا اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اوپر جا رہی ہے. جو مہنگائی کی شرح ہے 37 سے اب سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, وہ اس کے دیکھ لیں, سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہوئی ہے, ریکارڈ پہ ریکارڈ بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے باوجود معیشت, اور وہاں یہ خوف ہے ایک تو اپنی ذات کا کہ جیسے وہ آپ نے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا ذکر کیا اعلامیہ کا, اس میں جو باتیں کی گئی ہیں خاص طور پہ 9 مئی کا اسپیسیفک 9 مئی پہ انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ جو اندر تفتیش ہو رہی ہے, انکوائری ہو رہی ہے, وہ جو بھی یہاں تشدد کے پرتشدد واقعات ہوئے وہ سب بشمول
9 मई। तो 9 मई के तो ताने बाने जाके सारे जो अदालतों में इस वक्त चालान सबमिट किए गए हैं उनमें तो मास्टरमाइंड जो है वो जो 2-3 लोग थे उनमें ये साहब भी हैं। और दूसरी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तासर देने की जनाब मैं ये कॉल दी तो हुकूमत जो है जनाब ये पता नहीं वहाँ क्या हो जाएगा और हुकूमत भागी आएगी कि जनाब ये कर लें। वो 26 मई को 24 नवंबर को मामला और था। वो एक बड़ा वफद जो है 60-65 रुकनी और सदर बेलारूस के पाकिस्तान आए हुए थे। उस वक्त उनको ये एक ऑफर दी गई थी, मेरे ख्याल इनको मान लीजिए। अब जो है अब सूरत उस वक्त 7:30 बजे सुबह जनाब ये गेट खुल गए जेल के, 2 बंदे गए, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ। और कल जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गेट नंबर 5 में प्रोटोकॉल समेत जेल के इंतजार करते रहे, बैठे रहे। यानी ये कि दूसरी तरफ तड़प जो है ना ये मुज़ाकरात की, ये अंदर वाले को है या जो बाहर उनकी आवाज बाहर लेके आते हैं। दूसरी तरफ से इससे तो ये तासर मिलता है गंडापुर वाले जो वाकये से मैं कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ तो कोई परेशानी नहीं है इनकी, जो भी करते रहे वो करें यार, करके ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, अभी सिविल नाफरमानी भी करके देख लीजिए, रेमिटेंस वाला भी करके देख ले। वो सारी जमा तफरीके की हुई है। अगर हम बैठ के अपने तौर पर सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। इसमें सर एक बात जो इन्होंने 9 मई के हवाले से कही है ना, ये प्लानिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं थी। हम तो लाहौर का वाकया देखते ना, ये प्लानिंग बड़ी ख़ास थी। एक ही वक्त में पाकिस्तान के अहम शहरों में फौजी इमलाक पर हमले हो रहे हैं, सरगोदा, मियांवाली, पेशावर, कराची, मुल्तान। ये आपके ख्याल में ऐसे पॉलिटिकल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी अहलियत ही नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी और मुनज़्ज़म कार्रवाई का मकसद तो हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर कराना था। अफसोस इस बात का है कि इसके असरात उन पे तो नहीं हुए, पाकिस्तान पर हुए हैं। पाकिस्तान की दुनिया भर में जगलसाई हुई है और हुकूमत इसीलिए सोच समझ के फैसला करेगी। बात यह कि आज ही जब ऐवान के अंदर ये 26 दिसंबर के शहादा की बात किया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने दुरुस्त कहा, उसने कहा रेंजर्स के जवान भी जो शहीद हुए हैं वो हमारे भाई हैं। और उस पर अली मोहम्मद खान ने दुरुस्त कहा कि फिर सबके लिए यहाँ पर दुआ होनी चाहिए। इसका मतलब उनके आप 3 लोगों को, आप भी पॉलिटिकल लोगों को जानते हैं, बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, अली जफर हों, ये बैठ के मुज़ाकरा तो कर सकते हैं, ये एहतजाज नहीं कर सकते। इसीलिए आप देख लेना उनके बयानात जो है वो यही कहते हैं जी कि कोई डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के जरिए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इस वक्त डायलॉग जो है पीटीआई की जरूरत है, एक वक्त है हुकूमत की जरूरत है। मैं आज भी कहता हूं कि 24 दिसंबर से पहले हुकूमत की जरूरत थी, इसलिए कि हमारा एक मेहमान पाकिस्तान में आ रहा था इस्लामाबाद के अंदर, तो इन्होंने खुद उनसे रब्ता किया है। उसके बाद बैठ के मुज़ाकरात हुए, राना साहब भी थे, मोहसिन नकवी साहब ने अरेंज किया है और बात हो गई। फिर कोई माइंडसेट तो असरअंदाज हो रहा था ना। और बात ये कि ये जिन साहब की आप बात करें, अली अमीन गंडापुर, ये तो मरने मारने की बातें करते हैं, ये तो लाशों की बातें करते हैं, ये गोली के मुकाबले में गोली की बातें करते हैं और खुद दौड़ जाते हैं। तो इस तरह ये मामला चलने वाला नहीं है जब तक पार्टी का लीडर एक संजीदा मुज़ाकरात की बात नहीं करेगा, इसमें पेशरफ्त नहीं होगी। अच्छा, गंडापुर साहब की बात की है ना इन्होंने, गंडापुर साहब एक दिन भड़क मारते हैं, शायद उनको इजाजत दे देता है कि जब हम मुसल्लह, मैंने आपको याद कहा था कि आखिरी कॉल होगी, इन्होंने भी कहा आखिरी कॉल, मैंने कहा आखिरी कॉल होगी, जब हम मुसल्लह होके आएंगे तो फिर देखिएगा आगे से क्या होगा। तो दूसरे दिन जो बात करते हैं ना, वो अपनी ही बात को जो है वो रद्द कर रहे होते हैं। ये इन्होंने कहा जनाब, वो लाहौर के हल्कों में कहा जाता है ना कि पैजो जी, और जब आगे से कोई पढ़ता है कहते हैं लम्बे पैजो। ठीक बात है। वो देखे, इन्होंने पहले इन्होंने बात की थी कि नूरुल्लाह साहब ने भी वो बात की है कि 100 हमारे जो है ना 100 से ज्यादा पुलिस, पंजाब पुलिस के बंदे हमने पकड़ लिए थे, फिर नारे लगाए थे। अच्छा, तो आपने तो उनको ये रकमाल बना लिया। हाँ। और दूसरा, अब जो 200 बंदों की ये कह रहे हैं ना, 200 बंदे, 139 बंदों की लिस्ट दी, एक बंदा सामने आ गया, बाकी जो है 138, उनमें से वो लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी हुई है कि जनाब ये तो फलां फलां जिलों में है। अब जो 200 बंदे लापता वाली बात है ना, अब उसको जो है अपने ही बयान को कैसे उसकी तरदीद कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो खौफ की वजह से रूपोश है।
तो फिर आप उनके खाते में वाली बात ना, वो exactly 35 वही है, पेंशन वाली बात। exactly जब वही कोर्ट है। ने पूछा कि लाएं सबूत दें कि जी वो मैंने तो सियासी बयान दिया था। सियासी बात की थी। नूरुल्लाह साहब, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें राना सनाउल्लाह साहब की, जिस तरह मैंने पहले आपको मिसाल दी कि आपने वो जो उनकी बात की है ना कि निज़ाम नहीं चलेगा, उनकी अगली बात सुन लें। हाँ जी। वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में जो असल रुकावट है वो बानी तहरीक इंसाफ है। हाँ, उनकी जमानत कोई नहीं दे सकता ना। हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना, निज़ाम ना चलने वाली कोई बात नहीं है। पीटीआई ने मुख्तलिफ मराहिल में कोशिशें की, पहले के इलेक्शन कैसे होंगे, पूरा जोर लगा के देख लिया ठीक है। उन्होंने कहा हुकूमत नहीं बनेगी, हुकूमत बन गई। वो आर्मी चीफ के तकर्रुर के खिलाफ थे, वो हो गया। वो चीफ जस्टिस के तकर्रुर के खिलाफ थे, वो तकर्रुर हो गया। आइन साजी नहीं हो सकेगी, आइन साजी भी होगी। तरामीम नहीं हो सकती, तरामीम होगी। IMF का पैकेज नहीं मिलेगा, IMF का पैकेज मिल गया। पाकिस्तान में दुनिया से कोई नहीं आएगा, दुनिया से लोग पाकिस्तान में आना शुरू हो गए, पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। आइसोलेशन का जिसका वो हमें शिकार करके गए थे वो ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं। इश्यूज 2-3 चीज़ों पर रह गए हैं सिर्फ। हुकूमत के लिए अगर परेशानी की बात है, वो परेशानी सिर्फ एक हो सकती है जो मुस्तकबिल में आ सकती है, मुस्तकबिल करीब में, वो है इनकी लॉबिंग के जरिए इंटरनेशनल प्रेशर की जो कोशिश है बानी तहरीक इंसाफ की। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया भर में, अमेरिका में और बाकी जगहों पे लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं, पैसे खर्च करके, जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह से कोई मनफी किसी वक्त तासुर आ सकता है। दूसरी चीज़ पाकिस्तान की मईशत थी। अच्छा, पाकिस्तान की मईशत अल्लाह का शुक्र है अपने सही ट्रैक पे जा रही है और हम अपने पाँव पे खड़े होने की तरफ जा रहे हैं। 2 बड़े जो अभी तक एलिमेंट हमें नजर आए हैं बिल्कुल गुज़श्ता चंद रोज़ में, वो है एक तो शरह नमू में, शरह सूद में जो कमी आ रही है वो 17.5 से 15 और 15 से 13 जिस तरह से वो नीचे आ रही है। 22 से नीचे आई, जी, 22 से शुरू हुई थी। मैं 13 पे गुज़श्ता चंद दिनों की बात कर रहा हूँ, 6 जिसमें ये आ गई है अब, और ये इसको सिंगल डिजिट में लेकर आ रहे हैं। और दूसरी चीज, IPPs के साथ जो चीजों को रिवाइज किया गया है, एग्रीमेंट्स को, उससे बिजली की कीमतों में जो कमी आ रही है। अच्छा, ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे मुल्क की इंडस्ट्री को चलाने में मददगार साबित होंगे। सही। अच्छा, जब इंडस्ट्री चल पड़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और एक इंडस्ट्री के चलने का मतलब होता है उसकी एलाइड इंडस्ट्रीज, वो सारी मशीनरी एक चल पड़ती है, मुल्क का निज़ाम चल पड़ता है। तो अगर हम इसको कामयाबी के साथ, जो अभी तक नज़र आ रहा है कि ये कामयाबी के साथ आगे जा रहा है और इसके फाइनल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के कारोबार चल रहे होंगे। बाहर से जो रेमिटेंसेस की बात है वो अपनी जगह आ रही है। ये एहतजाज की बात सिर्फ एक सूबे तक है, जो अभी भी 26 को तो एक अलग इंतशार फैलाने वाली बात हुई है। जो 24 को भी लोग निकले हैं वो सिर्फ एक सूबे से आए हैं। अच्छा, उसमें भी आइडेंटिफाई करके बताया गया है मुख्तलिफ जगहों पर, CCTV फुटेजेस से लेकर नादरा के डाटा से चेक करके, कि इवन वो लोग शामिल हैं जो पाकिस्तानी भी नहीं है, खान है या नॉन पाकिस्तानी है। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी लोगों ने इस एहतजाज से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया हुआ है। अब वो फाइनल कॉल और 10 मरतबा भी दे दें उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और उन्हें पता है कि उनके मुकदमात जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। वो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें बयानात उनके जमा हो गए हैं, उसका फैसला आने वाला है। अच्छा, ये 9 मई के मुकदमात जो हैं वो भी फर्द जुर्म आयद होना शुरू हो गई है, बहुत से लोगों पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो ये बड़े मुकदमात हैं, जब अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगे। और ISPR की ताज़ा तरीन रिलीज बता रही है कि ये तमाम लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, वो कानून का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो ये इनका खौफ है जिसकी वजह से ये सारी बढ़के मारी जा रही हैं। लेकिन हुकूमत को पता है कि इन चीज़ों, अब उनके पास कोई इशू नहीं है कुछ करने के लिए। हाँ, मुज़ाकरात की बात, ये उनकी मेचोरिटी है। हमारी सियासी जमातों की, पार्लियामेंट में मौजूद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बड़ा खूबसूरत वो अंदाज से जमहूरी रवैयों के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं कि वो लोगों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। इनके पास शायद ये आखिरी मौका है PTI की क़यादत के पास कि वो उनके साथ बैठे, मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, उन्हें करेंगे तो वो उसकी क़यादत ये जो सिस्टम चलने की बात है वो PTI के लिए है। ये बिल्कुल ठीक कि इन्होंने बात की है। ये जो सियासत होती है, सियासी तर्ज अमल का नाम होता है। सही। इसमें जवाबदेही का अमल होता है, इसमें अदारों की इज्जत और तस्लीम होती है, इसमें कौमी और अवामी मसाइल का हल होता है, जिसका फुकदान सियासी। जी बिल्कुल। और बात है कि ये मैं आपको बताऊं, उनकी पार्टी के अंदर भी ये तहरीक मौजूद है। वो ये समझते हैं कि यह हमें कहाँ ला के खड़ा कर
दिया कि हम तो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी कुव्वत है और दिफाई महाज पे वो आए हैं, किस वजह से आए हैं इसका एनालिसिस करें अपने। एनालिसिस करें, और अगर वो ट्रू एनालिसिस करेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक करेंगे, तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा और उनकी जमात भी जो है वो शायद अपनी हैसियत बरकरार रख सके। कल तक के लिए इजाज़त दें, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त इतना ही, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।